بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہنیس۔ تو اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش فاش ہوں گے۔ کل میری ویڈیو کے اگلے پارٹ کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اگر آپ نے میری کل کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میرے چینل پہ کل کی ویڈیو صلاح الدین ایوبی کا 3rd پارٹ بلکہ پہلے تینوں ہی پارٹ ضرور دیکھ لیجیے گا، یہ اسی کا اگلا پارٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا بہت اچھی ویڈیوز کے لیے۔ صلاح الدین نے سرحدی قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور اپنا مرکز بنیاس بنایا۔ صلیبی اس قدم کے بعد مسلمانوں سے ملنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن ان کی فوج منتشر ہو گئی، پیادہ فوج کو پیچھے گھسیٹا گیا اور صلاح الدین موقع ملنے تک انہیں اپنی طرف راغب کرتا رہا اور معلوم ہوا کہ صلیبی فوج تھک چکی ہے، اسے اس نے ان پر جھپٹا اور دونوں افواج کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور بہت سے سینئر صلیبی سپاہیوں کو پکڑ لیا۔ پھر صلاح الدین قلعے کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کیا اور 26 ربیع الاول 575 ہجری کو فتح کے ساتھ اس میں داخل ہوا۔ 1180 عیسوی میں موسم بہار میں جب صلاح الدین نے یروشلم پر حملہ کرنے کی تیاری کی، بادشاہ بارڈن نے اسے جنگ بندی کی پیشکش کی اور لکھا کہ وہ راضی ہو گیا ہے، اور در حقیقت اس سخت خوشحالی دونوں آدمیوں کو لڑائی سے روکنے کے لیے ایک بنیادی محرک تھا، کیونکہ فصلیں خشک ہو گئی تھیں اور انہیں تھوڑا سا پکایا گیا، لہٰذا صلیبی اور ایوبی افواج کی رسد میں کمی واقع ہو گئی تھی اور ان میں سے کسی کے لیے بھی قحط کا خطرہ مول لینے کے بغیر دوسرے سے تعلقات رکھنے والے کے لیے یہ شہر کا محاصرہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ طرابلس کے مالک ریمنڈ سوم نے ابتدائی طور پر جنگ بندی پر عمل کرنے سے انکار کیا اور لڑائی پر اصرار کیا، لیکن مئی میں ایوبی افواج نے اس کی سلطنت پر چھاپا مارا۔ اسلامی بیڑا ترتوس کی بندرگاہ تک کے قریب حملہ کرنے کی دھمکی دینے کے بعد جلد ہی پیچھے ہٹ گیا۔ صلاح الدین کے کچھ کارنامے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھاری، ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی خواہش تھی، سب سے بڑی خواہش۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ اس دوران صلیبی سردار رونالڈو کے ساتھ 4 سالات معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قلعوں پر برابر لوٹ مار کر رہے تھے۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام، مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچے۔ سلطان صلاح الدین بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر کو دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے، اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دینے لگے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کیا۔ صلاح الدین کی افواج برج تادو اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنایا۔ 6 روز محاصرے کے بعد صلاح الدین کی افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کیا گیا۔ حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئی، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئی اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رونالڈ نے جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رونالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں سے جا لیا۔ صلاح الدین نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین میں آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رونالڈ گرفتار ہو گیا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رونالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کرتا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جیسا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن رونالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی جانب رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے
88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین اور مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک عظیم کارنامہ تھی۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو دو مقدس مساجد کے نگہبان کہلانے لگے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیہ کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پہ فتح کے ساتھ یروشلم کی وہی مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ پر میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1966 میں عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تک تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بارباروسا اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہیں کی تھی، لیکن یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام اقدامات مکمل کیے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل کیے گئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی دستہ تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعاقب ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کی مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکتا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرافیہ اور توانۂ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرط طے کر دی۔ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوان مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں قائم کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان شہر کا خود تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح طے ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلیبی جنگ کے سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا اور وہ ناکام ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کے مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدہ کی شرائط: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ ارسوف، حفا، یافا اور عکا شہر صلیبیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا۔ زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی۔ صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین حکمران ہے۔ سلطان صلاح الدین بڑے بہادر و فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی
جہاد کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے پر کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہوں ساری تکلیف چلی جاتی ہے، نصرت ہونے کے بعد تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپی زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاعر رچرڈ کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل ہونے نہ دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی تعداد میں مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات کی راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کا حق بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمانوں کا۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کرتے تھے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے بہت اچھی ویڈیوز کے لیے، اور اس کے اگلے پارٹ کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔